بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت و برکات کے کیا کہنے، درود شریف نے میری زندگی بدل دی۔ آج ایک بہن کی درود شریف کی جرنی سنتے ہیں اور آپ یقین کریں اس جرنی کو سن کر آپ کے دل میں درود پاک پڑھنے کی محبت، لگن، شوق میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ درود شریف نہیں پڑھتی تھیں، لیکن جب زندگی سے تنگ آ کر، زندگی کے حالات سے تنگ آ کر انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا اور انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ تو ان کی جرنی سنیں اور آپ لوگ بھی محبت سے، شوق سے درود پاک پڑھنا شروع کریں اور پھر اپنی زندگیوں میں کمال دیکھیں۔ میری زندگی ایسی تھی کہ مجھے ہر وقت تانے دیے جاتے تھے۔ گھر میں میری شادی ہوئی، جس گھر میں میری شادی ہوئی وہ گھرانہ ماشاءاللہ کافی اسٹرانگ تھا، فائنینشلی کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن میرے شوہر ایک غیر ذمہ دار انسان تھے، کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اس وجہ سے میری ساس کا رویہ بھی ٹھیک نہ تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تانے دیتی تھیں کہ تم میاں بیوی کچھ نہیں کر سکتے، ہم پر بوجھ ہو، اور اس وجہ سے میں ذہنی ڈسٹرب رہتی تھی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن درود شریف کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، درود شریف کے موضوع پر میں نے ویڈیو سنی تو میرے اندر درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا اور میں نے روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن چونکہ میں مینٹلی ڈسٹرب تھی تو مستقل مزاجی سے درود شریف نہیں پڑھ پا رہی تھی، کبھی درود شریف پڑھ لیا اور کبھی ناغہ ہو جاتا، تو مستقل مزاجی سے درود شریف نہیں پڑھ پاتی، کبھی پڑھ لیا اور کبھی ناغہ ہو جاتا۔ جب بھی کبھی درود پڑھنے بیٹھتی تو عجیب عجیب وسوسے آنے لگتے، جس کی وجہ سے میں نے درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا۔ انہی دنوں یوٹیوب پر ایک اور چینل دیکھا، درود شریف، درود رحمت کی فضیلت سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس درود شریف کو پڑھنا چاہیے۔ درود رحمت کو پڑھنا شروع کر دیا، دن میں درود رحمت پڑھتی اور رات کے وقت درود ابراہیمی 101 مرتبہ پڑھتی۔ کیونکہ درود رحمت ایک چھوٹا درود شریف ہے، مختصر درود شریف ہے، اس لیے بآسانی دن میں 3 سے 5,000 مرتبہ تک پڑھ لیتی۔ اس درود شریف کے ورد سے یہ فائدہ ہوا کہ درود پڑھنے کی حلاوت ملنے لگی، درود شریف کی محبت ملنے لگی، دل خود بخود درود شریف کی طرف کھینچا چلا جاتا اور زبان پر ہر وقت درود شریف جاری رہنے لگا۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے وقت میں برکت عطا کی اور میں دن میں 10,000 مرتبہ تک درود شریف پڑھنے لگی۔ الحمدللہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بن گیا تو نمازوں میں بھی دل لگنے لگا اور خواب بھی اچھے آنا شروع ہو گئے۔ میں نے 1,25,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت بھی کر لی اور میرے شوہر کو بھی اچھی جاب مل جائے، اس نیت سے میں نے 1,25,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں میرے شوہر ایک بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے لگے، یعنی کہ بیرون ملک جانے کے لیے انہوں نے ٹرائی کرنا شروع کر دیا، لیکن مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن مجھے جیسے ہی میں نے 1,25,00,000 درود شریف کی منت مانی اور درود شریف پڑھنا شروع کیا، 1 ہفتے کے اندر اندر میرے شوہر کا ویزا لگ گیا اور وہ دبئی چلے گئے، جہاں انہیں اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ اب تو میرا درود شریف پر پکا یقین بن گیا تھا اور میرا ہر پل درود شریف میں گزرنے لگا۔ جب میرا پہلا 1,25,00,000 مرتبہ درود شریف مکمل ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ مجھے اپنے شوہر کے پاس دبئی جانا چاہیے۔ میری ساس کو جب میرے اس ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے میرا خوب مذاق اڑایا، عجیب عجیب باتیں کی، تانے دیے کہ تمہیں دبئی کون بلائے گا، تمہیں تو کسی سے بات کرنی بھی نہیں آتی، تم وہاں جا کر کیا کرو گی، بالفرض اگر تم وہاں چلی بھی جاتی ہو تو واپس بہت جلد آ جاؤ گی۔ میں اپنی ساس کی ساری باتیں سنتی رہتی اور میرا دل بہت دکھتا اور مجھے درود شریف پر اور بھی یقین ہو گیا، تو میں نے درود پاک 1,25,00,000 مرتبہ پڑھنے کی نیت کر لی اور اس مرتبہ اپنے باہر جانے کی نیت کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ انہی دنوں کرونا وائرس آ گیا اور باہر ملک جانے پر پابندی لگ گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، وقت گزرتا گیا اور میں درود شریف پڑھتی گئی اور میرے درود شریف کے سفر میں محبت اور شوق جاری رہا اور میں مزید شوق اور محبت سے درود شریف پڑھتی رہی۔ درود شریف کی برکت کا ظہور اس شکل میں ہوا کہ الحمدللہ میرا ویزا لگ گیا اور مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ میری ساس مجھے تانے دیتی تھی کہ تمہیں 2,000 روپے والی جاب بھی نہیں ملے گی، استغفر اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کرم نوازی کی، ایسا کرم فرمایا کہ مجھے میرے ہسبینڈ کے پاس جانے کا موقع بھی ملا اور مجھے وہاں پر اچھی جاب بھی مل گئی، اور یہ سب درود شریف کی برکت ہے۔ درود شریف نے میری زندگی بدل دی۔ جو گھر والے مجھے تانے دے دے کر نہیں تھکتے تھے، مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا، وہی لوگ آج درود شریف کی برکت سے مجھے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ جن دنوں میرا ویزا لگا ان دنوں کرونا وائرس عروج پر تھا، بیرون ملک آنے جانے پر سخت پابندی تھی۔ اتفاقاً جس دن میری فلائٹ تھی مجھے اس دن سخت بخار بھی تھا۔ ایئرپورٹ جاتے وقت سارے رستے میں درود ابراہیمی پڑھتی گئی،
جب درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچی تو حیرت کی بات یہ ہوئی کہ مجھے نہ روکا گیا، حالانکہ میرے سے پہلے 2-3 لوگوں کو کرونا وائرس کی وجہ سے روک لیا گیا تھا، اور جب میری باری آئی تو مجھے بآسانی جانے کی اجازت مل گئی۔ جہاز میں بیٹھی درود شریف کا ورد کرتی رہی۔ میرے آنسو جاری تھے، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ درود شریف کی برکت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کس طرح درود شریف ہر جگہ میری مدد کر رہا تھا۔ دبئی پہنچ کر میں نے 2-3 مختلف جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کیا۔ کچھ دنوں میں مجھے ایک جگہ جاب مل گئی۔ میرے وہ رشتہ دار جو مجھے کل طعنہ دیتے تھے وہ حیران اور پریشان تھے کہ کیسے اتنی آسانی سے اس کے سارے کام بنتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ جو کوئی اپنی کمائی کا 10% حصہ اللہ کی راہ میں دے گا اور مستقل مزاجی سے ہر مہینے دے گا تو اللہ پاک اسے بہت جلد اسے دولت سے، مال و اسباب سے نوازتا ہے۔ بس میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ہر مہینے اپنی کمائی سے 10% نکال کر درود شریف کی اشاعت میں لگایا کروں گی، کیونکہ یہ درود شریف کی برکت ہی ہے کہ آج میں کامیاب زندگی گزار رہی ہوں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بس اللہ تعالیٰ درود پاک کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے، میری مشکلات حل فرمائے اور میری زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک کیسے ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے۔ درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو شخص اس سے جڑ جاتا ہے نا وہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ درود پاک کا فیض بھی ہر حال میں ملتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ملتا۔ بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے اگر ہمیں فیض نہیں مل رہا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جادو، اثرات، جنات، نظر بد اس کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں فیض فوراً نہیں ملتا، کچھ عرصے بعد ملنا شروع ہوتا ہے، لیکن بہرحال ملتا ضرور ہے۔ انہیں دیکھیں درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کیسی کیسی کامیابیاں عطا کی، نوکری بھی مل گئی، جو لوگ طعنے دیتے تھے وہ ان کے موافق ہو گئے، ان سے محبت کرنے لگے، ان کی عزت کرنے لگے، ان سے آنکھوں پہ بٹھانے لگے۔ درود پاک لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے عزت ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہماری راہیں کھلتی ہیں، درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہمارے کام بنتے ہیں، کیونکہ درود پاک میں ایک پورا نظام پوشیدہ ہے۔ جو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جڑ جاتا ہے اسے ناکامی کیسے گھیر سکتی ہے، اسے تنگی کیسے گھیر سکتی ہے، اسے پریشانی کیسے تنگ کر سکتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی حاجات پوری نہ ہو۔ جو اللہ کے حبیب سے جڑ گیا بس اس سے تو پوری کائنات جڑ جاتی ہے۔ کامل یقین سے درود شریف پڑھیے اور مستقل مزاجی سے پڑھیے اور درود پاک کے ورد میں اضافہ کرتے جائیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی برکتوں میں اضافہ ہوگا، کیسے آپ کو خیریں ملیں گی، کیسے آپ کے کام بنیں گے، کیسے آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ آپ خود بھی حیران ہوں گے اور آپ کے جتنے اپنے ہیں نا وہ بھی آپ کا سفر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کو کامیابی، ترقی، خوشحالی، عزت، صحت، سلامتی عطا فرمائے، سب کی جائز دعائیں، مراد، حاجات پوری فرمائے اور خوب کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سا بھی درود پاک کا صیغہ چن لیجئے، تمام صیغے نور ہیں، تمام صیغے برکت والے ہیں، بس محبت اور ادب شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔